بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے آئرش میڈیکل کونسل کے جنرل رجسٹریشن کے لیے۔ تو یہ ڈاکومنٹس پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے ہے اور سرٹیفکیٹ آف ایکسپیرینس پاتھ وے کے لیے ہے، جس میں آپ نے پریس ایگزام نہیں دینا ہوتا۔ تو چلیے اپنی لسٹ کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ آپ کا یوز ہوگا ایپک میں، اور ادھر آپ کی ویریفیکیشن میں، آئیڈینٹی ویریفیکیشن میں آپ کا پاسپورٹ یوز ہوگا، اور اس کے بعد آئی ایم سی کے اکاؤنٹ میں بھی آپ کا پاسپورٹ یوز ہوگا۔ تو اسی لیے آپ کو آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا۔ پھر اس کے بعد فائنل میڈیکل ڈپلومہ، جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے، تو وہ آپ لوگوں کو چاہیے۔ تو جو لوکل گریجویٹس ہیں، جو پاکستانی گریجویٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ڈگری جو ان کی ہوتی ہے وہ انگلش لینگویج میں ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہی ڈگری وہ یوز کر سکتے ہیں ایپک اکاؤنٹ میں۔ پھر جو فارن گریجویٹس ہے، فار ایگزامپل چائنیز گریجویٹس، تو ان کے پاس دو ڈگریز ہوتی ہے، ایک آفیشیل لینگویج میں ہوتی ہے چائنیز لینگویج میں، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے انگلش لینگویج میں۔ لیکن اگر آپ وہی ٹرانسلیشن یوز کرو گے ایپک پہ تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ اپنی چائنیز لینگویج جو ڈگری ہے وہ آپ اسٹریکر ٹرانسلیشن پہ اپلوڈ کر لیں، ٹھیک ہے، اور ادھر اس کی ٹرانسلیشن کر لیں۔ اس کی کاسٹ $50 ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے بعد ہی آپ جو چائنیز ڈگری ہے، چائنیز لینگویج، اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ ایپک پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، تو وہ یوز ہو جاتی ہے پھر۔ تو لیکن یہ پروسیس جو ہے نا، یہ والی، یہ آپ جو پاکستانی گریجویٹس ہیں ان کے لیے نہیں چاہیے، ان کی ڈائریکٹ جو ڈگری ہے وہ یوز ہو جاتی ہے۔ تو پھر چلتے ہیں اپنی ہاؤس جاب ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کی طرف۔ تو ہمیں پھر ہاؤس جاب ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چاہیے۔ تو اس کی بھی کچھ کرائٹیریا ہے کہ آپ نے جو اپنا ہاؤس جاب ہے وہ 1 جنوری 2009 کے بعد ہی اسٹارٹ کیا ہو، اور اس کی پھر روٹیشنس کی بھی کچھ کرائٹیریا ہے آئی ایم سی کی۔ تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں پورا ایکسپلین کروں گا، اور کیونکہ اس کی پراپر اپنی کرائٹیریا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں وہ اپلوڈ کروں گا۔ پھر جو انگلش پروفیشنسی ایگزام سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے، اس میں آپ آئلٹس بھی دے سکتے ہیں اور او ای ٹی بھی دے سکتے ہیں۔ آئلٹس کا اوور آل اسکور 7.0 ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور ہر ایک ماڈیول میں 6.5 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آئلٹس کی کرائٹیریا ہے۔ اور جو او ای ٹی ہے کیٹیگری میڈیسن، تو اس میں جو منیمم گریڈ ہے بی ہونا چاہیے ہر ماڈیول میں۔ اگر آپ کا کسی ایک ماڈیول میں بھی بی سے کم گریڈ ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہے، آپ نے دوبارہ اپیئر ہونا ہے او ای ٹی میں۔ اس کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ آف گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ، جسے ہم COGS بھی کہتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہم PMDC پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، ادھر اس کی فیس ہوتی ہے، وہ سبمٹ کر کے وہ ڈائریکٹ IMC کو چلا جاتا ہے۔ تو اس کی جو مین پوائنٹ ہے، یہ 3 منتھس کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، لیکن جو IMC ہے، جب آپ IMC کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس وقت وہ آپ کو ڈاکومنٹ چیک لسٹ بھیج دیتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ سینڈ کرے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس ٹائم اسے سینڈ کرتے ہیں گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ۔ تو جیسے ہی آپ IMC اکاؤنٹ بناتے ہیں اور آپ کا جب IMC کے اسسمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں تقریباً 7 منتھس لگتے ہیں۔ تو بیٹر ہے کہ آپ جب IMC اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے 6 یا 7 منتھس بعد آپ گڈ اسٹینڈنگ کے لیے اپلائی کریں PMDC پہ، تو اسی لیے آپ کی پیسے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے۔ پھر سمری میں آ جاتے ہیں، جو پاسپورٹ ہے وہ چاہیے، فائنل میڈیکل ڈپلومہ ڈگری، اور اگر آپ فارن گریجویٹ ہے تو اس ڈگری کی ٹرانسلیشن بھی چاہیے، اور ہاؤس جاب ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ۔ تو اس پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پورا ایکسپلین کروں گا، جو بھی کنفیوژن ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔
اور پھر آئلس چاہیے یا او اے ٹی اور گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ. تو یہی کچھ ڈاکومنٹس تھے جو آپ کو چاہیے آئرش میڈیکل کونسل میں رجسٹر ہونے کے لیے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو جو پورے جو بھی اس کے مطابق جو بھی ہے میں آپ لوگوں کے لیے وہ ایکسپلین کروں گا. اور آپ لوگوں کا اگر کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ, اور کمنٹس میں جو بھی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.